السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے بچوں، آج ہم نے آپ کے لیے جو نیا ٹاپک لے کر آئے ہیں وہ ہے ایک بہت ہی پیاری سی کہانی۔ تو کیا ہمارے پیارے پیارے بچے ان کہانی کو سننے کے لیے تیار ہے؟ بالکل تیار ہے، اور یہ کہانی بہت ہی دلچسپ ہے، اور اس کہانی کا عنوان آپ کی درسی کتاب میں یعنی جماعت سوم میں ننھی چوٹی، یہ آپ کی کہانی کا عنوان ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کہانی کے مکمل طور پر جب ہو جانے کے بعد، سن لینے کے بعد، ہمارے پیارے پیارے لٹل اسٹارز خود نیا نام اس کہانی کو دیں گے۔ جو بھی کہانی کا نام آپ کو پسند آتا ہے وہ آپ اپنے طور سے دے سکتے ہو کمنٹ باکس میں، لیکن اس سے پہلے پوری کہانی کو اچھے سے سنیں گے، سمجھیں گے، اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کہانی کے لیے ہمیں کیا نام دینا چاہیے، آپ کا پسندیدہ عنوان دیجیے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے خود سے کچھ نام اس کہانی کو الگ سے دے۔ تو چلیے ہماری کہانی کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اسے بغور آپ سنیں گے اور اچھی طریقے سے سنیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہم ہماری کہانی ننھی چوٹی۔ کسی جگہ بہت سی چوٹیاں رہتی تھی۔ وہ روزانہ خوراک جمع کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی تھی۔ ان میں ایک ننھی چوٹی بھی تھی جو ہر روز اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ خوراک جمع کرنے جاتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا، امی آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، بیمار بھی رہتی ہے، اب آپ آرام کیجیے، کل سے خوراک جمع کرنے کے لیے میں اکیلی جاؤں گی۔ ماں نے کہا، بیٹی تم نے ٹھیک کہا، لیکن خیال رکھنا برسات کے دن قریب ہے، بارش شروع ہونے سے پہلے ہمیں زیادہ سے زیادہ خوراک جمع کر لینی چاہیے، بارش میں باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسرے دن ننھی چوٹی دوسری چوٹیوں کے ساتھ خوراک جمع کرنے نکلی۔ وہ بڑے بڑے چوٹیوں کے ساتھ بڑے بڑے دانے نہیں اٹھا سکتی تھی، چھوٹے چھوٹے دانے لاتی تھی۔ وہ اس دن زیادہ خوراک جمع نہ کر سکی۔ ننھی چوٹی اداس ہو گئی۔ وہ اپنی خالہ کے گھر پہنچی اور انہیں اپنی پریشانی بتاتے ہوئے کہا، خالہ جان، بڑی چونٹیاں تو بڑے بڑے دانے اٹھا لیتی ہے، وہ زیادہ خوراک جمع کر لیتی ہے، لیکن میں بڑے دانے نہیں اٹھا سکتی۔ زیادہ خوراک جمع نہ ہوئی تو برسات میں بڑی پریشانی ہوگی۔ خالہ نے اسے تسلی دی، بیٹی دل چھوٹا نہ کرو، کل سے ہم ایک ساتھ دانہ جمع کرنے نکلیں گے، تم میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے دانہ جمع کرنا اور میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر پہنچاؤں گی۔ ننھی چوٹی خالہ کی بات سن کر خوش خوش گھر لوٹی۔ اب وہ روزانہ پابندی سے چھوٹے چھوٹے دانے اپنی خالہ کے گھر پہنچانے لگی۔ خالہ بڑے بڑے دانے چوٹی کے گھر پہنچا دیتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ بارش کا موسم آ پہنچا۔ ایک دن ننھی چوٹی نے اپنے گھر میں خالہ کے لائے ہوئے دانوں کو دیکھ کر بہت خوشی سے اظہار کرتے ہوئے اپنی ماں سے کہا، امی ہمیں خالہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے ہمارے لیے کتنی خوراک جمع کر دی ہے۔ ماں نے کہا، تم نے بالکل صحیح کہا، چلو چل کر تمہاری خالہ کا شکریہ ادا کریں۔ ننھی چوٹی اپنی ماں کے ساتھ خالہ کے گھر پہنچی۔ اس نے خالہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، خالہ جان، آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت خوراک جمع ہو گئی،
اب بارش کا موسم آرام سے گزر جائے گا۔ خالہ نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے۔ ذرا غور سے دیکھو، تم نے جو چھوٹے چھوٹے دانے جمع کیے ہیں وہ کتنی زیادہ ہے، میرے جمع کیے ہوئے دانوں سے بھی بہت زیادہ۔ ننھی چوٹی اپنے جمع کیے ہوئے دانوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی، وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ خالہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ دراصل تم نے بڑی چوٹیوں سے کم محنت نہیں کی ہے، یہ سب تمہاری محنت اور باقاعدگی سے کام کرنے کا نتیجہ ہے۔ اب یہاں پر ہماری چوٹی تو بہت خوش ہو گئی، دیکھو تو اب وہ روزانہ چھوٹے دانوں کو بھی بڑا سمجھتی اور اسے باقاعدگی سے اپنے گھر لاتی۔ دیکھا اس کہانی میں چھوٹی سی چوٹی نے کتنے بڑے کام کو انجام دیا۔ ہمیں ہر کام ہے نا بیٹا چھوٹا لگتا ہے، لیکن نہیں، اگر ہماری محنت اس میں شامل ہو جائے تو وہ کام بالکل بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور مشکل کبھی آپ کو جیسے پڑھائی کے دوران مشکل پیش آ جاتی تو آپ بولتے نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میتھس مجھے نہیں جمتا ہے، اردو مجھے نہیں آتی، مراٹھی میں نہیں کر سکتا۔ بالکل ہمیں ایسا نہیں کہنا ہے، ہمیں اس ننھی سی چوٹی سے سیکھنا ہے۔ آپ دیکھو چوٹی کو تو آپ نے دیکھا ہے نا بیٹا، کتنی چھوٹی مخلوق ہے، کتنی چھوٹی سی، آپ کے ہاتھ کے جو پوائنٹ ہوتا ہے نا اس پر آ کر بیٹھ جائے، اتنی چھوٹی سی، لیکن اس کی ہمت دیکھیے، اس کی محنت دیکھیے۔ تو ہم تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل فہم سب عطا فرمائے، تو ہم کیوں ہمت ہارے؟ ہمیں کبھی ہمت نہیں ہارنا ہے، بلکہ محنت سے اور باقاعدگی سے اپنے کام کو انجام دینا ہے۔ وہ مشکل جو آپ کو آج بڑی مشکل لگ رہی ہے وہ کل جا کر آسانی میں بدل جائے گی، لیکن اس کے لیے محنت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب ہمارے بچوں نے اس کہانی کو اچھے سے سمجھ چکے ہیں، تو اب جلدی سے کمنٹ باکس میں اس کہانی سے آپ کو جو بھی سوٹیبل عنوان یعنی ٹائٹل لگتا ہے آپ اسے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اس کہانی کو سننے کے لیے تھینک یو، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اور جن بچوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اسے لائک بھی کر دے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔